اور دین کا علم سیکھے، پھر وہ واپس آئے اور لوگوں کو ڈرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ عز و جل نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسان استاد نہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان ہوتا تو آپ کی شان میں فرق آ جاتا۔ اللہ عز و جل نے خود ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پڑھایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ اب ہم غور و فکر کریں کہ ہم دین کو پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ سب تو پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ چند لوگ جائیں، ایک گروہ پڑھنے جائے اور وہ ان کو آگے بتائے جو علم سے ناآشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات کا بھی آپ کو علم ہو جائے تو دوسرے کو بتا دو۔ آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے کوئی بچہ اگر بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اسے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کہا ہے، لیکن کب بہترین بنیں گے؟ جب ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور زبان سے کہی ہوئی بات کا اثر نہیں ہوتا جو عمل کی بات ہے۔ آپ بچے کو 10 دفعہ کہیں وہ نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کوئی کام کریں، ایک گلاس پانی کا بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس لے کے پئیں اور بعد میں الحمدللہ پڑھیں، وہ آپ کو کافی کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں۔ اب مختلف روایات ہیں، تقریباً 1,44,000 اس سے بھی زیادہ کم و بیش۔ مکہ مدینہ میں سارے صحابہ کی قبریں تو نہیں ہیں، وہ کہاں کہاں چلے گئے اور کہاں کہاں ان کی قبریں بنی، وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے۔ کیا آج ہم واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اسلام نہیں پہنچا سکتے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو پڑھے، یاد کرے اور دوسرے تک پہنچائے۔ صرف ایک حدیث۔ مالدیپ میں ایک مدرسہ چلا رہے تھے، جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا 50 سال سے اس پر محنت ہو رہی تھی، اس کے بعد معاملہ بگڑ گیا تو لوگوں نے کہا استاد محترم بات بگڑ گئی ہے، کہنے لگے یہ ہمارے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے نقص کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کے نقص دیکھتے ہیں۔ ایک انگلی اگر کسی کی طرف ہم کرتے ہیں تو باقی انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری خامی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے ٹھیک کروں، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے کسی کو بتاؤ گے تو وہ غیبت کہلائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی ابن تیمیہ لکھتے ہیں، وہ اتنی جلدوں میں ہے ہم آج تک پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ لکھ کر چلے گئے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے جب سنا نبی علیہ السلام سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے دین کا حکم لوگوں تک پہنچانا، ان کا یہ ویژن بن گیا، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہم نے اس اسلام کو پھیلانا ہے۔ آج خدمت خلق کے لیے سارے کام کرتے ہیں، کرنے چاہیے۔ یہ جو سیلاب آیا اس میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، بہت کچھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کسی بھائی کو دوزخ سے بچا لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھاگ بھاگ کر جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ جس طرح اس استاد محترم نے دنیا کے استاد میں محنت کی ہے، ہمیں بھی اس طرح محنت کرنا ہوگا، اور محنت کے ساتھ پھر دعا بھی شامل ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے تو جب وہ آ رہے تھے کچھ صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ تو شاگردوں کے لیے استاد نمونہ بنے، ان کے لیے دعا کرے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مسجد میں نہیں آتا، فلاں میں نہیں آتا۔ کتنی بار ہم اس کے گھر گئے، کتنی بار ہم نے اس کے لیے دعا کی مسجد میں، یا کبھی اپنے گھر میں رات کو اٹھ کے دعا کی؟ نہیں دعا کرتے۔ تو یہ جو استاد کے منصب پر آ جائے یا کوئی بڑا بن جائے، وہ اپنے ماتحت کو اس طرح سے سمجھائے کہ دنیا کا بھی کام ہو جائے اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ اس کی لمبی عمر کرے، ہمارے کہنے سے عمر لمبی نہیں ہوگی، عمر تو اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ عمر میں برکت کی دعا کیا کریں۔ علماء کرام جو سلف صالحین گزر گئے، تھوڑے سے وقت میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، بندہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بزرگوں آپ کے بال سفید ہو گئے، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ بخاری پڑھا رہے ہیں۔ تقریباً 1450 سال ہونا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے بات کرنی بڑی آسان ہے، چلو میں بخاری تو پڑھا رہا ہوں نا، خود ہی کہہ رہے ہو اتنے سالوں سے جو چلی آ رہی ہے، اور تمہارا یہ حال ہے نہ تم چاند پر پہنچ سکے اور نہ بخاری پڑھ سکے۔ کسی پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، سدھارنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ استاد بن کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، یہ ہماری نیکیوں کی فیکٹری ہے۔ ہم مر جائیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی کہیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بچوں کی تربیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہے، کھانا کھاتا ہے، کبھی ادھر سے اٹھاتا ہے کبھی ادھر سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بسم اللہ وکل مما یلیک، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
اتنی شفقت سے سمجھایا کہ انہوں نے اس کے بعد غلطی نہیں کی. اور ہم بات صحیح کرتے ہیں لیکن بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. آج وہ ڈانٹنے والا دور چلا گیا ہے. اپنے بچوں کے اچھے دوست بن جائیے، وگرنہ برے دوست ان کو خراب کر دیں گے. اگر ہم بچے کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں اس کے لیے دعا کریں. یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب کا بیٹا حفظ کرتا ہے، چند سپارے کرتا ہے اور چلتا نہیں ہے. کافی وقت گزر جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بچہ لے جائے، یہ نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا 1 مہینہ ہمیں وقت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھا رہتا ہے. دونوں میاں بیوی تہجد پڑھنے لگے، رو رو کر اس بچے کے لیے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اس بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. 1 مہینے کے اندر اس کے اندر بہت سی تبدیلی آئی اور وہ مہینے کے بعد جاتے ہیں استاد محترم کے پاس. تو استاد محترم کہتے ہیں اب ٹھیک ہے الحمدللہ. انہوں نے پھر ایک سبق دیا کہ بچے کو کہیں جب سبق یاد ہو جائے یہ نہ کہے میں نے یاد کیا ہے، الحمدللہ میں نے یاد کر لیا. نماز پڑھ کے یہ نہ کہو میں نے پڑھ لی نماز، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا یہ کام کرتا ہوں. وہ شیطان نے بھی تو میں کیا تھا اور بڑا درد ہو گیا. تو الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی. میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ میں اس قابل تو نہیں ہوں میں ادھر کھڑا ہوں، صرف اللہ کی رحمت سے کھڑا ہوں، ماں باپ کی دعاؤں سے اور آپ بھائیوں کے محبت کی وجہ سے کھڑا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، سورۃ لقمان پڑھیے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ. وہ میرے بڑے پیارے بیٹے بڑے اچھے انداز سے فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا. کبھی ہم نے بھی پیار سے بٹھا کے بچوں کو ہم نے سورۃ لقمان کا کبھی ترجمہ سنایا ان کو؟ کیا کچھ نہیں لکھا اس میں. نماز پڑھنا بیٹا، تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا. وہ دور یاد کریں، بزرگوں سے پوچھیں جب گلی سے لوگ گزرتے تھے فجر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آج وہ کہاں چلی گئی مائیں اور وہ کہاں چلے گئے باپ. پیارے بھائیوں، اپنے بچے کو اچھے انداز سے سمجھائیے. پہلا کلمہ دیکھیں آپ اگر اسے سمجھا دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب بولنا شروع کرے تو اسے لا الہ الا اللہ کا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، یہ یاد کرو. اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا ہے، اس کو آپ ترجمہ سکھائیے. 24 حروف ہیں اس کلمے کے، 12 حروف لا الہ الا اللہ کے اور 12 حروف ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 24 حروف یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ بندے تیری دن اور رات کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے. سونا تو ویسے ہی ہے بیٹا، دعائیں پڑھ کے سو جاؤ. کام تم نے ویسے ہی کرنا، بسم اللہ پڑھ کے کرو. واش روم تم نے جانا ہے، دعا پہلے پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری سستی ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا قرآن پاک اس پہ لکھا ہوا ہے یا کوئی حدیث پاک لکھی ہے اور وہ زمین پہ پڑا، ہم اسے اٹھاتے ہیں، اسے اوپر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں یا ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں کوئی ڈبہ لگا ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر اس کی بے ادبی نہ ہو. اور جس کے سینے میں قرآن ہے ہم اس کی کیا عزت کرتے ہیں. ایک عالم دین ہے ہم اس کی کیا عزت کرتے ہیں.
سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اونٹنی پر سوار، نبی علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چل رہے اور باہر تک رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ پیغمبر نیچے اور میں اوپر، فرمایا نہیں میں علم والوں کی قدر کرتا ہوں۔ ہم خود بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا ہم کیا کرتے ہیں وہ چلے آجا ایسا نہ کرو۔ بچہ پہلے دن جب الف با تا پڑھ کے آئے وہ آئے تو اسے کہیں حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے، اس کی عزت کرے۔ یہ وہ بچہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ہم اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ جب شروع سے ہم اس کی عزت کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑا علم ہے۔ کبھی آپ غور تو کریں، قرآن پاک پڑھنے والا بچہ، سپارہ پڑھنے والا بچہ آگے اپنے رب کے قرآن پاک سینے پہ لگا کے جا رہا ہوتا ہے اور اسکول پڑھنے والا بچے کا بیگ پیچھے ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ علم ادھر ہی رہ جائے گا اور یہ قرآن پاک کا علم ہمیں آگے لے جائے گا۔ دنیا کا کام کرنے کا نقصان نہیں ہے، روکتا کوئی نہیں، لیکن جس کام سے آپ کی عبادت رہ جائے، جس کام کی وجہ سے آپ کی صبح کی نماز رہ جائے، بتائیے پھر اس کا کیا ہے؟ جو آپ کا ایمان آپ کو آپ کے بیڈ سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ بچہ سویا ہوا ہے، اسے اٹھاتے نہیں ہیں، نیند پوری کر لے، اسکول جانا ہے اسے، اور اسکول کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں، اسکول نہ جائے تو ہم ڈانٹتے بھی ہیں، نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، اسکول نہ جائے تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ اچھا نہ پڑھے ہم اسے ڈانٹتے ہیں، وہ قرآن کو اچھا نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ہم خود اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہماری نیکی کی فیکٹری ہے۔ ایک بچہ بھی آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، ایک بچہ آپ نے عالم دین بنا دیا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے آگے چلتا چلتا یہ دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جَنُّبِّ، کہ آپ کی تو اولاد ہی فوت ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ پریشان ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو نماز کی چھٹی نہیں ہے، ہمیں کس نے چھٹی دے دی؟ بچہ ایک گلاس توڑ دے، کپ توڑ دے، تھپڑ مار دے، میرا سیٹ خراب کر دیا، میں وہاں سے لایا تھا۔ 5 وقت نماز کا سیٹ توڑ دے، خراب کر دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک صحابی بتائے جو صبح کی نماز سے غافل ہو، جو نمازیں نہ پڑھتا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، ان بچوں کی تربیت کریں۔ جب چھوٹے بچے کو بتایا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر وہ بڑا ہو کر نہ تو اپنے مکان پر ہنڈیا رکھے گا اور نہ ہی وہ اپنی گاڑی کے نیچے جوتا باندھے گا اور نہ ہی وہ دھاگا بھی باندھے گا اور نہ ہی وہ لکڑا چھلا پہنے گا، جب اسے پتہ ہے کہ میرا سب کچھ کرنے والا ہوتا ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، محمد رسول اللہ پڑھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 بار نبی علیہ السلام کا نام محمد قرآن میں آیا اور 1 بار احمد۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اپنے بیگانے جس کی تعریف کری، اور احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی تعریف کی۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کے اساتذہ کے پاس بھیجیں گے،
اساتذہ کو پالش کریں گے تو یہ دین پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ تو آج سے یہ تہیہ کرے کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے ہر میدان میں، صرف کھانا دے کے، کپڑے دے کے، پیسے دے کے نہیں۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ آپ کا بچہ دین والا بن جائے۔ تیسری بات، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی خدمت سے کیوں نالا ہے؟ کتنے نعرے چلیں گے، میرا جسم میری مرضی، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے دیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن زبان بند ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان بند ہے اور ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں بھی گواہی دیں گے فلاں جگہ پر یہ گیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا۔ وہ کون سی جگہ جہاں اللہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا قدر کی ہم نے اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور چیلنج کے طور پر آپ نے فرمایا میں تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے۔ بہترین خامن وہ ہے کہ جو اپنے گھر سے خدمت خلق شروع کرتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، ایک لقمہ، اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں۔ اپنی نیت ٹھیک کیجئے، انما الاعمال بالنیات، اگر نیت یہ ہے میں خدمت خلق کر رہا ہوں، کائنات کا رب اجر دے گا۔ اور اگر یہ کہے کہ بڑا مسئلہ ہے نہیں، جب سے شادی ہوئی بڑے مسائل پیدا ہو گئے، او بھائی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں پر باتیں سننا پڑیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، تو برداشت کون سی کرتے ہو پھر؟ خامد کے اندر بھی خامی ہے، بیوی کے اندر بھی خامی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزارا کرو، انسان ہے آخر، رشتہ تھوڑی ہے۔ خامیوں پر پردہ ڈال کر، نیکیوں کو سامنے رکھ کے پھر گزارے چلتے ہیں، پھر کام چلتا ہے۔ یہ تو سب نے حدیث سنی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، لیکن کبھی دوسرے اینگل سے بھی سنے، اس ٹیڑھی پسلی کے پیچھے ایک دل ہے، دل کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ پسلیاں کر رہی ہیں۔ آپ کے ایمان کی حفاظت بھی بیوی کرتی ہے۔ شادی اس لیے نہ کریں کہ محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا جی، گھر والوں نے کہہ دیا جی، فلاں نے کہہ دیا، اس نیت سے کریں کہ میرا رب راضی ہوگا۔ 18ویں پارے میں سورۃ نور پڑھے کہ جو تم میں سے غریب ہے وہ شادی کر لے، میں ان کو غنی کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ آج جوانوں کی مینٹل سوچ کیا ہے؟ اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، گھر والے کا کون کرے گا؟ بھئی تو خرچہ پورا کرے گا؟ جن کے خامد مر جاتے ہیں کیا وہ بھوکی مر جاتی ہیں؟ جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آج رغبت میں پڑھتے ہو اور پھر اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارا؟ کیا آپ نے طلاقیں دی؟ کیا آپ نے ان پر الزامات لگائے؟ کیا آپ نے ان کی کوئی چیزیں چھپا لی؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن بیٹھے ہوئے کہ کیا میری آخرت میں بیوی بننا پسند کرو گی؟ فرماتی ہے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، تم میری آخرت میں بھی بیوی۔ تو ایسے کام ہم کریں کہ دنیا اور آخرت میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔
لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیوی نے ایک لکڑی پھینکی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر لگی اور آپ نے مسکرا کے بات کو ٹال دیا۔ ایک دفعہ آپ دوسری بیوی کے گھر گئے اور پہلی بیوی نے سالن بھیجا، اس نے غصے سے پیالہ توڑ دیا اور آپ نے مسکرا کے اس جیسا پیالہ لے کے اس میں سالن ڈال کے اسے واپس کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ بنا کے طلاق تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ اور عورتوں سے بھی گزارش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتی۔ اور فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ لائق ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ شادی کے بعد وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ بیوی کے لیے، اپنے گھر کو بسانے کے لیے۔ جب اولاد ہوتی ہے، اولاد کی فکر تو بعد میں ہوتی ہے۔ ام سلیم کا واقعہ یاد کرے، بیٹا فوت ہو گیا اور اندر پڑا ہے، خامد گھر آیا، خامد کو اچھی خبر دی ہے۔ خامد نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہو گیا، بہت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، خوشی سے استقبال کیا ہے۔ آج میاں بیوی ایک دوسرے سے منہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور رات گزاری ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ کہ سارے دن کا تھکا ہارا آیا ہے، میں اس کو پریشان نہ کروں۔ اور خاوند رات گزارتا ہے بیوی کے ساتھ، صبح کے وقت بیوی کہتی ہے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے کا بندوبست کر۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ ساری بات سنائی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جو اپنی بیوی کے پاس گئے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں ایک اچھا بیٹا عنایت فرمائے گا۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دوسرے سپارے میں دوسرے صفحے پر پڑھے، جو آزمائش پر پورا اترتا ہے یا کوشش کرتا ہے پورا ہونے کی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری۔ ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کا خاوند اتنا خوبصورت نہیں، وہ گھر آتا ہے اور کہتی ہے تم جنتی ہو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ تم مجھے جنتی کیسے کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں، میں خوبصورت ہوں اور آپ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کوئی اعتراض نہیں، اور ہمارے اعتراض نکاح کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام کہتا ہے پہلے پسند کر لو، دیکھ لو، آپ کو آزادی ہے، کتنے بھی مسلمان ہیں، لیکن جب نکاح ہو جائے پھر اعتراض نہ کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ شکر کرتے ہیں، اور صبر و شکر کرنے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و شکر سے اپنی اولاد کے لیے، اپنے رب کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے لیے خیر خائی کا ایک جذبہ رکھتے ہوئے برداشت کریں۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب میاں بیوی دونوں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اس کے اثرات اولاد پر ہوں گے، اولاد کی تربیت اچھے کریں گے، وہ اچھے جگہ پر جا کے پڑھیں گے، استاد آگے سے اچھی ان کی پالش کریں گے، اور ایک وقت آئے گا وہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور ثمرات اکٹھے کریں گے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آخری بات بہت ہوا چاہتا ہے، ماں باپ، یہ سب کچھ کیسے ملے گا؟ ماں باپ کی قدر سے، ماں باپ کی قدر سے۔ یہ 15ویں پارے پر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 23 ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ دنیا کا جج فیصلہ کرے ہم مان لیتے ہیں،
کائنات کا رب فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے عزت کے لائق۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے میٹنگ پہ جانا تھا جلدی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اندر سے ماں نے آواز دی بیٹے، میں نے زبان سے اف نکالنا ہی چاہا، مجھے آیت یاد آ گئی اور اس دن مجھے اس کی تشریح سمجھ آئی کہ اس کو اف کہتے ہیں۔ فوراً میں اندر گیا، جی امی، فرمایا بیٹا میرے لیے میڈیسن لے کے آ۔ لو چند سیکنڈ کی بات تھی، اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے تو کہاں چلے جاتے؟ اللہ اکبر۔ باپ چلا جاتا ہے، باپ کا چشمہ دیکھ کر روتا ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ کبھی اس بہن کے لیے بھی روئے ہو جس کو زمین نہیں دی اور اس کو کہا میرے گھر نہ آنا؟ کبھی اس بھائی کو بھی رونے کے لیے گئے ہو کہ بھائی راضی ہو جاؤ، جو باپ کی نشانی ہے؟ بے جان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور جاندار چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہو۔ بھائی بھائی کو کہتا ہے میرے خبردار جنازے پہ نہ آنا۔ کیا تم نے ماں باپ کی قدر کی ہے؟ وہ ماں یا باپ جب قبر میں اتارتے ہو اور اوپر مٹی ڈالتے ہو، اس وقت یاد آتا ہے کہ یار یہ تو وہ ماں باپ ہیں جو مجھے نیچے نہیں رکھنے دیتے تھے، مجھے اٹھا کے رکھتے تھے اور میرے کپڑوں کو میلا نہیں ہونے دیتے تھے، میرے پاؤں بھرے ہوئے ان کے کپڑوں کو لگتے تھے اور یہ اف تک نہیں کرتے تھے، اور آج یہ مٹی میں چلے گئے۔ آج وہ نوجوان سوچے ذرا جو کہتا ہے بات پہ مجھے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اللہ کی قسم جب یہ ٹوکنے والے چلے گئے قیامت تک تجھے دوبارہ آواز نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی قدر کچھ نہیں ہے تو صحابی سے پوچھو، ایک صحابی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر حج کرواتا ہے اور حضور سے کہتے ہیں آگے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا جب تو پیدا ہوا تیری ماں کی جو چیخ نکلی تو نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کی شان سب بیان کرتے ہو، باپ کا کیا قصور ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازے سے گزرو گے تو جنت کے پاس جاؤ گے۔ ماں اگر چولہے پر جلتی ہے تو باپ دھوپ میں جلتا ہے، تب جا کے یہ کنبا بلتا ہے۔ ان ماں باپ کو جا کے آج منا لو، ان سے دعا لے لو۔ کل ایک بزرگ کو میں نے بات کی، وہ رو رہے تھے کہ میرا بچہ بھائی ہے اور کبھی کبھی بات کرتا ہے، 2 منٹ ان کے ساتھ بات کر لو۔ کچھ نہیں دے سکتے ماں باپ کو، وہ مانگتے بھی کچھ نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، ان کو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، مسکرا کے ان کو سلام تو کر سکتے ہو۔ اور کبھی کبھی بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کر دیکھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں کی تصویر نظر آئے گی اور کسی کے چہرے پر باپ کی تصویر نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہر کام میں ہر ہمیں انجام میں اچھا طریقہ بنانے کی توفیق دے، اور خدمت خلق میں ہر موڑ پر ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔